بابا بلے شاہ کون تھے, ان کا اصل نام کیا تھا, کہاں سے ان کی زندگی کی ابتدا ہوئی, یہ روحانیت تک پہنچ گئے. پنجابی زبان کے سب سے بڑے شاعر جن کو کہا وہ بلے شاہ ہے. بلے شاہ نے دبنگ طریقے پہ آ کے بتایا کہ جس پیٹ پر آیا کلندر دا اور راہ کھوجا اپنے اندر دا. بلے شاہ ہر وقت روتا رہتا تھا, کہتے تو سارے دن روتا رہتا, کہتے میری پیاس نہیں بجھ رہی, میری تلاش نہیں مک رہی, میں جس منزل کا مسافر مجھے مل ہی نہیں رہی. کون سا ایسا پوائنٹ آیا عنایت شاہ قادری صاحب جو ان کے مرشد تھے ان سے ناراض ہو گئے؟ بلے شاہ کا کردار, بلے شاہ کا عشق, بلے شاہ کا جنون, پاگل پن اپنے نقطہ عروج پہ نظر آتا ہے. یا مرشد کی حکمت تھی, یہ ایک بہانہ بن گیا, آپ ان کی روحانی قوتیں سلب کر لیتے. دنیا بولا ہوا تھا ایک سیدزادہ ہو کے کبھی وہ ہجڑوں کے ساتھ پھر رہا ہے, کبھی کسی کا ہارمونیم اٹھا کے بجا رہا ہے, کبھی تبلا بجا رہا ہے, سارا شہر پریشان تھا کہ اتنا بڑا سیدزادہ یہ کر کے آ رہا ہے. تو ٹائم آتا ہے بلے شاہ کے کپڑے پہن کے پاؤں میں گھگرو پہن کے نا وہاں رقص سٹارٹ کرتا ہے, تو وہ وہاں بولتا ہے سانو کھایل کر کے پھر خبر نہ لئیاں سر تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھی. ناچتے ناچتے سائیں عنایت قادری کے قدموں میں گرتے آ کے پلا ہے تو وہ کہنا میں پلا نہیں, میں بلا. سید ہونے کے باوجود ہجڑوں کے ساتھ روڈ پر جو سے ناچا کرتے تھے, رقص کیا کرتے تھے ان کے ساتھ. بلے شاہ بنیادی طور پہ جو ذات پات کی تقسیم ہے وہ اس کے خلاف تھے, بغاوت کرتے تھے معاشرے کی ان نہ کردہ بری رسم و رواج کے جو انسانوں کو پیستی ہیں. ٹھگ اس ٹگا دے ٹھگ نو, تو مولوی پیچھے پڑ گئے تو کافر ہے. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب, جن سے ہم جانیں گے کہ بابا بلے شاہ کون تھے, ان کا اصل نام کیا تھا, ان کے مرشد کون تھے, بابا بلے شاہ کے مرشد ان سے ناراض کیوں ہوئے اور انہوں نے ان کو ناچ ناچ کر کیوں منایا, بابا بلے شاہ پر کفر کے فتوے کیوں لگے, اور کیا بابا بلے شاہ کی وفات کے بعد ان کا جنازہ ہجڑوں نے پڑھایا. یہ سب کچھ جاننے کے لیے پروگرام کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. السلام علیکم بھٹی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میرا بیٹا خیریت سے ہے. جی میں اپنے بیٹے سے اسپیشل ملنے آیا, میں کہ بڑی دیر ہو گئی ہے اور دیکھنے میں بڑا مس کر رہے تھے, میں کہ آج اسپیشل جانا اپنے بیٹے کے پاس. بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا. سر آپ آئے ہیں پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے, تو اتنا ہی منفرد ٹاپک آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں, کیونکہ جتنی آپ کی کمانڈ ہے اسپرچویلٹی کے اوپر, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی اور کی اتنی زیادہ ہے. سر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسی شخصیت کے حوالے سے جن کا نام ہے بابا بلے شاہ. میرا فیوریٹ, مائی فیوریٹ. تو سر سب سے پہلے ابتدا میں مجھے بتائیں کہ بابا بلے شاہ کون تھے, ان کا اصل نام کیا تھا, کہاں سے ان کی زندگی کی ابتدا ہوئی اور کہاں سے یہ روحانیت تک پہنچ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا جو پنجاب کی دھرتی ہے نا, اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کس نے ایک سے بڑھ کر ایک بندے پر وہاں یہاں پیدا کیے, زرخیز ترین دماغ پیدا کیا. علامہ اقبال دیکھ لیں, فیض احمد فیض دیکھ لیں, بے شمار لوگ ایسے. پنجاب کی دھرتی کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے, یہاں پنجاب کی دھرتی نے وارث شاہ جنہوں نے ہیر وارث شاہ لکھ کے خود کو عمر کر دیا, پنجابی کو عمر کر دیا, اور پنجابی زبان کے سب سے بڑے شاعر جن کو کہا وہ بلے شاہ ہے. پنجابی زبان کے سب سے بڑے شاعر بلے شاہ, قادریہ شتاریہ سلسلے کے, انہوں نے جو روحانیت تصوف کیا تھا, عرصہ دراز سے بہت سارے لوگ روحانیت تصوف میں لگے ہوئے تھے, لیکن وہ باتیں کرتے تھے پردوں میں چھپا کے, ادھر سے ادھر کے اشاروں میں. بلے شاہ نے دبنگ طریقے پہ آ کے بتایا کہ جس پیٹ پر آیا کلندر دا اور راہ کھوجا اپنے اندر دا. یعنی انہوں نے آ کے اسرار و رموز جو تھے روحانیت, جن کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے, اسرار پڑے ہوئے تھے, ان کو اوپن کھول کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ روحانیت ہے, یہ فکر ہے, یہ درویشی ہے, یہ رب کا عشق اور عشق حقیقی کے حوالے سے جو انہوں نے منزلیں طے کی, آگے ہم چلیں گے اس پہ. آپ کی پیدائش 1680 یا 1675 کے قریب اچ گلانیاں جگہ ہے جو پاولپور کے قریب ہے, وہاں پہ پیدا ہوئے. آپ کے والد صاحب کا نام بعض والوں میں سخی محمد آتا ہے, بعض والوں میں محمد درویش آتا ہے. آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا, عبداللہ تھا. یعنی کہ آپ سادات آپ کی 13ویں یا 18ویں جب پشت میں ہم جاتے ہیں تو اپنے غوث اعظم غوث پاک کی اولاد میں سے تھے. اچ گلانیاں میں آپ پیدا ہوئے. آپ کے والد صاحب امام مسجد تھے, امام مسجد بھی تھے, صوفی بھی تھے, درویش بھی تھے. رزق حلال کے لیے آپ وہاں سے کوچ کرتے ہیں اور آپ ساہیوال کے قریب آ کے ٹھہر جاتے ہیں. کچھ عرصہ آپ ساہیوال ٹھہرتے ہیں, تو ساہیوال ٹھہرنے کے دوران ہی نا آپ مدرسہ بناتے ہیں, وہاں پہ درس و تدریس دیتے ہیں, لوگوں کی گائیڈنس کرتے ہیں, لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں. تو قصور کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پانڈو کی, تو یہاں سے چودھری پانڈو یہاں سے اٹھتا ہے تو وہاں پہ جاتا ہے. اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو چودھری ہوتے تھے نا, دائیں بائیں کو اگر صاحب نظر, صاحب فضیلت کو اچھا عالم دین نظر, اس کو اپنے پاس لے آتے تھے. آپ بلے شاہ کے جو والد صاحب ہیں, یہ ان کے پاس جاتے, پاس جا کے انہیں کہتے کہ آپ نے میرے گاؤں آ جائے. پانڈو کی مجھے جانے کا احساس بھی ہوا. یہ راجا جنگ اور رائے وڑ کے درمیان چھوٹا سا گاؤں ہے, لاہور کے بالکل قریب ہے. یہ کہتے آپ میرے گاؤں آ جائے. تو آپ کہتے میں اگر آپ کے پاس آتا ہوں, مجھے مدرسہ بنا کے آپ دیں گے, میں وہاں پہ بچوں کی تعلیم و تربیت کروں گا. تو وہاں سے پھر بعض حوالوں میں آتا ہے تلونڈی چلے جاتے ہیں. تلونڈی کے بعد پھر یہ پانڈو کے پاس ایک گاؤں ہے ملک وال, وہاں پہ آ جاتے ہیں. اب دو روایتیں ملتی, بعض روایتیں ملتی کہ بلے شاہ اچ گلانیہ میں پیدا ہو گئے تھے,
بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ آ کے نا ملک وال یا تلونڈی یا یہ پانڈو کی گاؤں یہاں پہ پیدا ہوئے تھے آ کے. بچپن میں آپ جب یہاں پہ آپ آ گئے, آپ کے والد صاحب نے, بعض والوں میں درویش ان کا نام آتا ہے, بعض والوں میں سخی محمد. ہم سب سخی محمد کو اس لیے زیادہ استعمال کریں گے پروگرام میں کہ وہ سخاوت کرتے تھے, اس والے سے سخی ان کا معروف نام کے ساتھ لگ گیا. یہاں پہ جب آگے آپ نے کہا جاتا ہے کہ آپ نے تعلیم شروع کی, تعلیم یہ مادرزاد ولی تھے. مادرزاد ولی ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے اندر نور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بچپن میں ان سے چھلکتا ہے, وہ کوئی حرکت کریں گے. بعض اوقات تصور بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی سالک, کوئی طالب علم ذکر اذکار کر کے, محنت کر کے, حبس دم کر کے, مراقبہ جات کر کے, مختلف مشقیں کر کے اپنی کثافت کو لطافت میں ڈھالتا ہے, پھر اس سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے. یہ مادرزاد ولی تھے. ایک دن یہ پہلے لوگوں کو پہلی دفعہ پتہ کیسے چلتا ہے. بعض کو آتا ہے کہ ملک مال میں واقع ہوا, بعض کو آتا ہے گیلانیہ میں, بعض کو آتا ہے یہ پانڈو میں واقع ہوا. والد صاحب کہتے ہیں کہ بھینسوں کو چراؤ جا کے, بھینسیں چرانے چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ سو جاتے ہیں, لیکن بھینسیں چر رہی ہوتی ہیں تو جو اس کا مالک ہوتا ہے نا زمینوں کا, وہ آ کے دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو جہاں پہ میری فصلیں برباد ہوگی. وہ دوڑ کے جاتا ہے والد صاحب سے, کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا دیکھو سو رہا ہے وہاں پہ, اور بھینسیں انہوں نے میری فصل اجاڑ دی. تو باپ جب آتا وہاں پہ آ کے بیٹے کو اٹھاتا, تم کیا کر رہے ہو, کہ تم یہ نیند آ گئی تھی. وہ کہتا ہے دیکھو فصلوں جو بھینسیں انہوں نے فصلیں برباد کر دی ہیں. تو بلے شاہ جذب و شکر کے عالم میں کہتا ہے دیکھیں کس نے کہاں فصلیں خراب ہوئی ہیں. تو دیکھ کے سارے حیران ہو جاتے ہیں کہ فصلیں جو کی تو ہوتی ہیں, صرف جو جانور گھاس چر رہے ہوتے, کسی فصل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. ذمہ دار بھی حیران ہو جاتا ہے, والد بھی حیران ہو جاتا ہے, یہ نارمل نہیں کوئی سپر نارمل اسپیشل بچہ ہے. یہ یعنی کہ معاشرے کو, زمانے کو پہلی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ بلے شاہ جو ہے, عبداللہ شاہ ان کا نام ہے, یہ کوئی نارمل بچہ نہیں, خاص بچہ جس پر کرم ہوا ہے. اب آپ کی تعلیم و تربیت گھر میں شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تعلیم و تربیت ہوگی. جب گھر میں تعلیم و تربیت پرائمری سطح پہ ہو جاتی ہے, اس وقت پھر والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ بچہ شائننگ ہے, بچہ انٹیلیجنٹ, اس کو اب میں کہاں داخل کراؤں. اس وقت پورے علاقے میں بلکہ پنجاب میں بڑی شہرت تھی حافظ غلام مرتضیٰ کی. حافظ غلام مرتضیٰ کا جو درس تھا یا مدرسہ تھا وہ قصور میں تھا. تاریخ کا یہاں پہ عجیب سا موڑ آتا ہے. اہل اسمان نے, اہل دنیا نے ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ حافظ غلام مرتضیٰ کے ایک ہی ٹائم پہ دو شاگرد ہوتے ہیں, ایک پیر وارث شاہ جنہوں نے وارث شاہ لکھی, اور دوسرا بلے شاہ. یعنی کہ غلام مرتضیٰ کا حافظ صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پنجاب کے سب سے بڑے نثر نگار شاعر اور پنجاب کے سب سے بڑے جو پنجابی کے شاعرین دونوں کو استادی کا انہیں شرف حاصل ہوا. یہاں پہ تعلیم حاصل کی آپ نے, فارسی میں, منطق میں, عربی میں تعلیم جب حاصل کر لی تو حاصل کرنے کے بعد ایک دن استاد کے پاس بیٹھے تو استاد سے کہتے کہ ہاں بھی بلے شاہ میں نے تجھے سارا علم دے دیا, اب تیری منزل کیا. بلے شاہ کہتا میری پیاس تو بھی ویسی کی ویسی ہے, میری پیاس تو مک ہی نہیں رہی, میری پیاس تو ختم ہی نہیں ہو رہی. میرے اندر جنون, اضطراب, بے چینی. میں نے یہاں پہ آپ کی ساری کلاسیں پڑھ لی ہیں, کیونکہ جو میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جو کھوجی ہوتا ہے نا تصوف کا, روحانیت کا, رب کے نور کا, جب تک وہ قطرہ سمندر میں نہیں ملتا اس کو بے چینی, اس کا اضطراب, اس کی اریٹیشن جاری رہتی ہے, وہ کھوج میں لگا رہتا ہے. اصل منزل اس کی اور تھی. اب میں اکثر جو پروگرام میں کہتا ہوں کہ آپ کے اندر جو نیچرل ٹیلنٹ ہے, جب تک اگر کوئی بانسری بجاتا ہے, اگر کوئی ریڈنگ کرتا ہے, اگر کوئی لکھتا ہے, اگر کوئی شاعری کرتا ہے, جب تک وہ اپنی متعلقہ فیلڈ میں نہیں جائے گا اس کو سکون نہیں ملے گا. آپ نے نوٹ کیا بہت سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں بعد میں گٹار بجا رہے ہوتے ہیں, بہت سارے کچھ اور فیلڈ میں جاتے ہیں بعد میں کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری بڑی بچیاں جن کو پیرنٹس کے پریشر میں آ کے MBBS کر لیتی ہیں, بعد میں کبھی اینکر ہوتی ہے, کوئی اور کام کر رہی ہے. جو اندر نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کو کھینچ کے لے جاتا ہے. اسی طرح صوفیزم, عشق, محبت, پیار, قرب اللہ کا باقاعدہ کھوج ہے. بلے شاہ کو یہ پیاس لگی ہوئی تھی, کہتا استاد محترم آپ نے مجھے اتنا کچھ سکھا دیا ہے تو میری پیاس تو ویسی کی ویسی. مجھے یہ تھا میں فارسی, عربی, جہاں پہ جب تک فلسفہ سیکھوں گا تو مجھے اس کے بعد مجھے سکون مل جائے گا, میری پیاس بجھ جائے گی. میری پیاس تو ویسی کی ویسی. تو پھر حافظ غلام مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ بلے شاہ تیری پیاس جو ہے نا باطنی ہے, تیری پیاس میں ظاہری علوم کا تو استاد ہوں, اب تیری پیاس جو ہے کوئی صاحب نظر مٹائے گا. اچھا, میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں دنیاوی تعلیم تو میں نے عربی, فارسی, منطق, فلسفہ سارا سکھا دیا ہے. جو تیری پیاس مجھے نہیں ہے وہ جب تک تو صاحب نظر, جب کامل درویش الہی رنگ میں رنگے ہوئے بندے کے پاس جب جائے گا, وہ تیری کثافت سے لطافت کا جب یہ فرق بٹائے گا پھر تجھے سکون ملے گا. اب گھر آ جاتے ہیں, اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں اتنا پڑھ کے بھی آ گیا ہوں. ماں کہتی تو روتا کیوں ہر وقت؟ بولے شاہ ہر وقت روتا رہتا تھا. کہتی تو سارے دن روتا رہتا. کہتے میری پیاس نہیں بجھ رہی, میری تلاش نہیں مک رہی, میں جس منزل کا مسافر مجھے مل ہی نہیں رہی. اچھا تو ٹھیک ہے, اگر یہ مطلب وہ رو رہے تھے اور پریشان تھے, پہلی تو چیز کہ وہ فگر آؤٹ کیسے کیا کہ میرا مطلب روحانیت چاہ رہا ہوں, مجھے روحانیت کی پیاس ہے, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے
اپنا استاد کیسے ڈھونڈا, کس کو استاد بنایا, کس سے روحانیت بیٹا سیکھی؟ اس کا میں تھوڑا ذاتی مثال بھی یہاں پہ دوں گا. میں جب شعور میں نے سنبھالا تو میں نے ایم اے ہسٹری کیا, ایم اے فزیکل ایجوکیشن کیا, ایم اے اردو کیا, ایم اے پولیٹیکل سائنس جب میں نے کر لیا نا, پیاس پھر باقی تھی. میں نا ہومیوپیتھی کر رہا ہوں, کچھ سازی کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, میں کوئی نہ کوئی کام کیے جا رہا ہوں, تسکین نہیں ہے. اسی طرح جب کوئی کھوجی آتا ہے, رب کے قرب کا مسافر آتا ہے, وہ بڈھیروں کام کرتا ہے. بلے شاہ بھی دنیاوی تعلیم ساری حاصل کرنے کے وہ کہتے ہیں میرے سکون کیوں نہیں آ رہا ہے. سکون تب ملتا ہے جب وہ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے, اس چشمہ معرفت پہ پہنچتا ہے جہاں سے روحانیت کا فیض جاری ہوتا ہے. بلے شاہ قصور سے انہیں یہ تھا میں قصور علم حاصل کروں گا نا میں سکون پا جاؤں گا. اب دن رات وہ روتے تھے. ایک دن ماں کے گلے لگ کے اتنا روئے, ماں جی مجھے سکون نہیں ملتا, میں جو منزل تھی مجھے میں قصور پڑھ کے آ گیا ہوں سارا کچھ. حافظ غلام مرتضیٰ نے جو ان کے پاس علم تھا سارا میرے پہ ڈھیل دیا, میری پیاس اب بھی جاری ہے. تو پھر اسی پیاس, اسی طلب, اسی جستجو میں آپ نے سو رہے ہوتے ہیں. ایک دن سو رہے ہوتے ہیں, اچانک خواب میں دیکھتے کہ آسمان سے ایک بزرگ اترتا ہے, تو آ کے وہ کہتا ہے پاس ٹھہر جاتا ہے ان کے پاس. جب ٹھہر جاتا ہے تو آپ کو کہتا ہے کہ بلے شاہ اٹھ مینوں پانی پیا, پانی پلاؤ مجھے. بلے شاہ اٹھتے ہیں, پیالہ پکڑتے ہیں, جا کے نا دودھ لے کے آتے ہیں, دودھ پلاتے ہیں. تو کہتے ہیں پتہ میں کون ہوں؟ وہ کہتے ہیں میں عبدالحکیم ہوں, تیرا 5ویں پشت سے پیچھے میں نا تیرے خاندان سے ہوں, میں عبدالحکیم شاہ ہوں, اور تمہیں جلد تمہارا مرشد مل جائے گا. اب وہ وقت آ گیا جب تمہیں مرشد مل جائے گا. آپ جاگتے ہیں تو اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ رات کو مجھے خواب آیا کہ مجھے خواب میں نا ہمارے جدی امجد عبدالحکیم شاہ صاحب آئے, انہوں نے مجھے میرے سے دودھ پیا. دودھ پینے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ تم پریشان نہ ہو, تو بے چین ہو, تیری منزل اب آ گیا, اب تجھے تیرا مرشد ملنے والا ہے. مرشد کہاں ہے؟ کہتے ہیں یہ تو مجھے نہیں. والد صاحب کہنے لگے سخی محمد مجھے بھی نہیں پتا مرشد کہاں ہے. چند دن بعد پھر خواب آتا ہے, پھر وہی بزرگ آسمان سے خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ بہت بڑے تخت پہ اترتے ہیں. کہتے بلے شاہ میں تیرے اس دن دسیا سی اپنے مرشد کے پاس چلا گیا تو ابھی بھی نہیں گیا. وہ کہتا مجھے آپ نے نام ہی نہیں بتایا معروف. پہ کہتا چلو مجھے پانی پلاؤ. پانی پلانے کے بعد کہتے تیرا فیض لاہور میں ہے, شاہ عنایت قادری. شاہ عنایت قادری, شاہ عنایت قادری, ان کو شاہ کہا لیکن ویسے آ رہی تھی آگے, اس کی ہم بحث بھی کریں گے. ایک روایت میں یہ آتا ہے یہ خواب. دوسری روایت میں ایک اور بڑا خواب آتا ہے کہ بلے شاہ چھت پہ بیٹھے ہوتے ہیں. 2 روایتیں آتی ہیں کہ مرشد تک کیسے پہنچی. اس میں یہ آتا ہے چھت پہ بیٹھے ہوتے, ایک لڑکی آتی ہے, اس نے دودھ کا نا برتن بہت سارا اٹھایا ہوتا ہے پیٹ سر پہ. تو وہ آ کے دیکھتی دائیں بات, دیکھتے ہیں کہ بعد اچانک اس کو محبوب نظر آ جاتا ہے. تو وہ بلے شاہ اوپر سے دیکھ رہا تھا, لڑکی کہتی, محبوب کہتا تو نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ وہ کہتی جب میرے دل میں طلب ہوتی ہے نا, کھوج ہوتی, مجھے سمجھ آ جاتی تو کہاں ہے. اچھا, میرے اندر طلب تھی تیری, کھوج تھی, مجھے پتا تھا تو ادھر ہے. بلے شاہ کو یہ چیز لگ گئی دماغ پہ کہ یہ ایک عورت ہو کے اپنے محبوب سے کہہ رہی کہ تو کدھر ہے, تو مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی. وہ آتی کہتی ہاں کہ کتنا دودھ پینا. اب کہتے ہیں جی جتنا مرضی پلا دو. تو پھر جو محبوب کہتا ہے کہ اگر تو میری محبوب ہے تو یہ گنتیاں کیسی ہیں کہ اتنے پیالے, اتنے گلاس, پلا دو مجھے جتنا پلانا ہے. بلے شاہ وہاں سے ایک دم کہتا ہے کہ ایک عورت کو جو مجازی عشق کی مسافر ہے, اس کو سمجھ آ گئی کہ میرا محبوب دیوار کے پیچھے, اور وہاں پہنچ کے اس نے اس کو دودھ دیا ہے, تو میں کیسا سالک ہوں, میں کیسا طالب ہے, مجھے تلاش ہی نہیں ہے. پھر وہ آتے ہیں ادھر عنایت قادری کے پاس. لیکن جو پہلی روایت ہے جس میں آپ کے جد امجد عبدالحکیم کہتے ہیں آپ کو جاؤ لاہور آتے ہیں, آپ لاہور جب آتے ہیں تو آپ نے محفل لگی ہوتی ہے شاہ عنایت قادری کی, پورا محفل سجی ہوتی ہے, وہاں پہ لوگ اپنی معرفت کا سبق لے رہے ہوتے ہیں. جب سارے چلے جاتے ہیں تو آپ نے پھر آپ سامنے آتے ہیں. بلے شاہ پوچھتے ہیں ہاں بلے شاہ کس لیے آیا ہے؟ تو بلے شاہ کہتے ہیں کہ میں نا وہ نور لینے آیا ہوں جو نور سکون بخشتا ہے. میری بے چینی ہے, میری روح پھڑکتی ہے, میری روح میں سکون نہیں ہے. تو وہ بڑی عجیب نا آگے سے شرط رکھتے ہیں کہ تو میرا برید ہونا چاہتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے کہا سوچ لے پہلے کہ میں سید نہیں ہوں, تو سید ہے. آپ تاریخ انسانی کو دیکھ لیں, جب بھی کوئی سید ہوتا ہے نا اس میں یہ کائنات کی سب سے بڑی بادشاہی ہے. سید ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, لیکن کسی سید کو, سب کو نہیں, احساس تفاخر ہلکا سا ہوتا ہے کہ میں سید ہوں. وہ کسی دوسرے بندے کے سامنے جب زیر ہوتا ہے اس کو کہتا ہے میں نے زیر نہیں ہونا. وہ کہتے سوچ لو کہ تم سید ہو, میں سوچوں گا تمہارے بارے میں. دوسری بات ہے کہ جب تک 500 اشرفیاں میرے پاس اور سونے کے کنگن نہیں لاؤ گے میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا. بلے شاہ کہتے ہیں میں تو مزدور آدمی ہوں, میرے پاس اتنے پیسے کہاں آئیں گے. وہ کہتے جب وقت آئے گا تم جاؤ محنت مزدوری کرو. ہر بندے کو بیعت نہیں کیا جاتا جس کو بیعت کیا جاتا ہے. بعض روایت میں واقع آتا ہے, بعد میں دوسرا آتا ہے. ہم دونوں روایت کو لے کے چل رہے ہیں. بلے شاہ کہتا ہے ٹھیک ہے. بلے شاہ پھر نے جب سوچتا ہے کہ اب اس دور میں 500 اشرفیاں اور میں سونے کے کنگن کہاں سے لوں گا. ایک دن نہ گھومتے دریا پہ پہنچتے ہیں, تو وہاں پہ ایک دم بیٹھے ہوتے تھے. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ دریا کے اندر سے نا ایک شاہ سوار نکلتا ہے. تو اسے کہتا ہے کہ ہاں بھائی کس تلاش میں ہو. تو کہتے میں
تلاش میں میں نے رب پانا چاہتا ہوں, رب کا نور پانا چاہتا ہوں, لیکن مرشد کہتا ہے کہ 500 اشرفیاں لے کے آؤ, 7 سونے کنگن لے کے آؤ, تو میں کیسے کروں گا؟ کہتا اتنی بات تھی. وہ کہتا ہے کہ یہ پکڑو, ایک تھیلی اس کو دیتے تو نا دریا میں دوبارہ جو گھڑ سوار ہوتا ہے نا وہ دریا میں دوبارہ اتر جاتا ہے. بلے شاہ کھولتا ہے پوٹڑی تو اس میں وہ 500 اشرفیاں اور وہ جو سونے کنگن, خوش ہوتا ہے کہ میری منزل مل گئی. جاتا وہاں پہ جا کے اپنے مرشد کے پاس جاتے, پاؤں پکڑتے کہ سید میرے شاہ, میرے شہنشاہ, میں وہ نظر لے کے آ گیا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو گھوڑ سوار تھا وہ گھوڑ سوار آخر میں پانی میں چلا گیا. پھر تو بلے کو سمجھ آتی کہ میرا مرشد ہی وہاں پہ میرا پہنچا ہوا تھا. تصرف سے, روحانیت سے, کرامت کے ذریعے وہ میرا ٹیسٹ لے رہا تھا. ٹیسٹ لینے کے بعد یہ جو ان کا کنگن بھی اسی کے اندر موجود ہے. وہ کہنا جناب اس میں شرمیاں بھی کنگن, یعنی کہ مرشد جو ہے اس نے اپنے روحانی تصرف سے ایک ازمائش میں ضرور ڈالا, لیکن ازمائش میں ڈالنے کے بعد پھر مرشد انہوں نے خود ہی وہ اشرفیاں بھی دی. اور پھر بلے شاہ ان سے بیعت ہوتے ہیں. بیعت ہونے کے بعد اچھا سر, بیعت ہونے کے بعد جو ان کی ریاضت ہے, مشاہدہ ہے, یہ ساری چیزیں انہوں نے کیسے اس کو کنٹینیو کیا, کیسے سیکھا اور اس درجے تک کیسے پہنچے؟ اگر ہم کوچہ تصوف کا مطالعہ کرتے ہیں, اگر ہم روحانیت کو دیکھتے ہیں, اگر ہم راہ سلوک کے جتنے بھی مسافر دیکھتے ہیں, جو بھی اس کوچہ تصوف میں آیا, بزم تصوف میں آیا, تو اس نے مرشد کیا کرتا ہے اس کے ساتھ, اس کو تزکیہ نفس کی کڑائی سے یا تزکیہ نفس کی کسوٹی سے گزارتا ہے. تزکیہ نفس کیا ہے؟ ہر انسان کے اندر جو تکبر, نفرت, غرور, شہوت, لالچ, ظلم, جبر کے جو سمپولیے بیٹھے ہیں, بیڑیے بیٹھے ہیں, وہ اس کو مارتا, مارنے کے بعد اس کی ٹریمنگ کرتا ہے. کوئی بھی مرشد جو ہے وہ اس کی وہ پہلے تزکیہ نفس اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی ٹریمنگ کرنے کے بعد اس کو معاشرے کو جب میں واپس کروں تو ایک با کردار صالح نیک انسان بن چکا ہو, پھر سے خوشبو آئے, جس سے عطر کی خوشبو آئے, پھر یہ کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہو. بولے یہ سارے صوفیہ کرام کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ پھر ریاضت کے ایک پروسیس سے گزارتے ہیں, یا ریاضت مجاہد کی نا پلس راہ سے گزارتے ہیں. آپ کہتے ہیں بلے شاہ تو میرا بیعت ہو گیا, تیری اگلی منزل ہے کہ تو نا چنگ کے پاس دریا چناب کے کنارے چلا جا اور وہاں پہ یہ ذکر اذکار, یہ تسبیحات, یہ سے دم, یہ ساری بچکیں کر جا کے. بلے شاہ کہتے ہیں کہ میرے شہنشاہ میں آپ کے قدموں سے کیسے دور جاؤں, مجھے تو سکون, یا میرے حج میرا نماز روزہ تو آپ کو دیکھ کے ہوتا ہے. بلے شاہ کہتا ہے نہیں, میرا حکم ہے کہ تینوں میرا تو اتنے جانا ہے. یہ وہی بات ہے جب داتا علی اجویری, جب ان کے مرشد ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے سید اجویری تو لاہور چلا جا, تو وہ جو داتا علی اجویری کہتے ہیں کہ میرے مرشد تو آپ ہے, میں لاہور کیسے جاؤں؟ انہوں نے کہا مرشد کا حکم ماننا ہی بندگی ہے. پھر وہ لاہور آتے ہیں, وہ سارا پھر یہاں پہ کام کرتے ہیں. بلے شاہ اپنے مرشد کے حکم پہ دریا چناب کے کنارے چلے جاتے ہیں. کئی سال وہاں پہ ریاضت مجاہدے میں ذکر اذکار کرتے ہیں, تسبیحات کرتے ہیں, جنگل کا پھل فروٹ ایسی چیزیں کھاتے ہیں, جن کے ترک جلالی ترک جمالی کا بھی سارا پروسیس ہو جاتا ہے. وہاں پہ جب وہاں پہ پھر آفت برخوردار بھی ملتا ہے انہیں, بہت سارے لوگ وہاں پہ ملتے ہیں. اگر اس ریاضت میں ہم جائیں گے تو ہمارا اصل ٹاپک ہٹ جائیں گے. جب ریاضت پوری ہو جاتی ہے تو بلے شاہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. آتش فراق جو ہے نا, جدائی کی آگ, اس میں وہ کوئلے کی طرح بھنے ہوتے ہیں کہ میں مرشد کے پاس کیسے جاؤں. روز سوچتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا, میری ریاضت بھی چل رہی, میرا مجاہدہ بھی چل رہا, میری تسبیحات بھی چل رہی, لیکن میں مرشد کے دیدار سے محروم ہوں, میں اپنے عاشق کے میرا عشق میرے سے دور ہے, میں کیسے جاؤں. پھر مرشد ایک دن خواب میں آتے ہیں, وہاں پہ سید عنایت قدری کہتے ہیں کہ بلے شاہ تیری ریاضت پوری ہوئی, تیرا مجاہدہ پورا ہے, تو واپس آ جا. بلے شاہ وہاں سے واپس آتے ہیں. واپس آنے کے بعد مرشد کے پاس بیٹھتے ہیں, مرشد کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں. مرشد پھر چیک کرتا ہے کہ میرا بلا جڑا ہے یہ کہاں تک پہنچ گیا. ایک دن پھر وہاں بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ بلے شاہ نا, جب مرشد ہوتا ہے نا, وہ شرینی آتی باہر سے, تو مرشد کہتا ہے کہ بلے شاہ بانٹ دے سب میں. تو بلے شاہ کہتے ہیں کہ میں کیڑی تقسیم کے تحت بانٹوں. وہ کہتا اپنی مرضی کر. تو بلے شاہ یہ کرتے ہیں, وہ جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ دیتے ہیں, جو دور بیٹھے کسی کو 1 کسی کو 2 کم دیتے جاتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بلے شاہ تو کیا یہ تم نے کیا کہ تو جو کسی کو زیادہ دے رہا ہے کسی کو کم دے رہا ہے. کہ کہتا ہے یہ رب کی صفت ہے, جس طرح رب کسی کو زیادہ نوازتا ہے کسی کو کم نوازتا, تو میں نے بھی جو میرے مرشد کے پاس بیٹھے ان کو زیادہ نواز دیا. اچھا سر, یہ تو ہو گیا. اس کے بعد جب مطلب مکمل طور پہ تیار ہو گئے تو انہوں نے اپنا ڈیرا کہاں پر لگایا؟ مرشد کے ساتھ ہی تھے یا الگ ہو گئے؟ ہاں, یہ کائنات کا بڑا خوبصورت رول ہے. تصوف بھی جب ہم دیکھتے ہیں نا, جب بھی اہل تصوف کو, جب بھی رب ذوالجلال کسی انسان کو چنتا ہے, کسی انسان سے محبت کرتا ہے, کسی صاحب نظر کی صحبت میں قربت میں گزارتا ہے, گزارنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نا ریاضت کی پٹی سے گزارتا ہے. جیسے میرے شہنشاہ امام بری سرکار اسلام آباد سے آگے 20 کلومیٹر دور ہزارہ کے اندر نیلا بوتھو جگہ ہے, پھر لوہے دندی ہے, وہاں پہ ریاضت گزارتے ہیں. سارے سالک آپ دیکھ لیں, جب کسی پہ تجلی وارد ہوتی ہے وہ تنہائی میں جاتے ہیں, تنہائی میں جب سالک یا مرید تیار ہو جاتا ہے, پھر مرشد کسی علاقے کو تحفے پہ طور پہ دیتے ہیں کہ اس علاقے میں چلے جاؤ.
اب جب تیار مرشد کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے نا گاؤں چلا جا, آپ پانڈو کی آتے ہیں, پانڈو کو دل نہیں لگتا, پھر کہتے ہیں مرشد میرا گاؤں میں دل نہیں لگتا, میں کوئی اور کام, تو آپ کو جا قصور شہر چلا جا. آپ قصور شہر جا کے, شہر سے باہر جا کے آپ نا ڈیرا لگا لیتے ہیں. اب لوگوں کا یہاں پہ آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے. جب کوئی طالب علم, جب کوئی مرید, جب کوئی سالک تیار ہوتا ہے, اس کے اندر نور رب کا آتا ہے, نور رب, پھر اس سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے. جب کہ کرامات کا ظہور لوگوں کو پتہ چل گیا, یہ درویش بندہ, لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا. وہاں پہ اس وقت پٹھان قوم تھی, پٹھانوں کی بہت ساری فیملی آپ کی برید ہوگی, وہ دن رات آپ پہ نظر نیاز ہو رہی, سب سلسلہ ہو رہا ہے, اور آپ کا ڈیرا چل پڑتا ہے یہاں پہ. اچھا سر, یہ تو مطلب نظر و نیاز بھی چل رہی تھی, اور ان کا ایک نام بھی بن گیا, ان کا جو وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک جگہ تھی جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ تیار ہو گئی تھی. تو کون سا ایسا پوائنٹ آیا کہ جہاں پر جو عنایت شاہ قادری صاحب تھے, جو ان کے مرشد تھے, وہ ان سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے کیا قطع تعلق بلے شاہ کی زندگی کا سب سے نازک پوائنٹ, سب سے نازک وقت جو ہے نا, وہ یہ موڑ ہے جس پہ بلے شاہ کا کردار, بلے شاہ کا عشق, بلے شاہ کا جنون, بلے شاہ کا پاگل پن اپنے نقطہ عروج پہ ہمیں نظر آتا ہے, جس میں تاریخ کا رخ موڑ کے رکھ دیا. یہ وہ واقعہ ہوتا ہے جب نا بلے شاہ کے مرشد سے ناراض ہو جاتے ہیں. تاریخ میں اس کا یہ واقعہ آتا ہے کہ بلے شاہ وہاں پہ ڈیرا لگ گیا, میلہ پاک گیا, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں زائرین. یہ اسی دوران نا جو عنایت قادری کے جو داماد ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ بلے شاہ قصور میں آتے ہیں. انہیں لوگوں سارے شہر میں آپ کا ڈنکا بج رہا ہوتا ہے کہ بلے شاہ صاحب فیض ہے, صاحب نظر ہے, جو آتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے. تو وہ آ کے نا پیغام بھیجتے ہیں آ کے کہ بلے شاہ کہ میں تمہارے شہر میں آؤں, تو میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں. بلے شاہ اسی دن جو ان کے استاد تھے حافظ غلام مرزا, ان کی بیٹی کی شادی تھی. بلے شاہ نے کہا کہ ان کو بٹھاؤ, میں نا اپنے جو استاد ہے ان کی بیٹی کی شادی پہ میں مصروف ہوں, جیسے میں یہاں سے فارغ ہوں گا میں واپس ان کے پاس آتا ہوں. ٹھیک ہے. اب بلے شاہ ساری رات جو اپنے جو استاد محترم کی بیٹی کی شادی تھی, وہاں پہ شادی پہ مصروف رہے, یہاں شادی پہ لگے رہے, بزی رہے. پیچھے جو داماد تھے وہ اس احساس میں آئے تھے کہ میں ان کے مرشد کا داماد ہوں, تو میری یہ کیوں نہیں خدمت, یا میری کیوں نہیں چاداری ہو رہی میری. وہ ناراض ہو گیا. بلے شاہ جب واپس آتے ہیں تو جو داماد ہے ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں, اور جا کے اپنے کہتے ہیں اپنے عنایت شاہ قادری رحمۃ اللہ, عنایت شاہ قادری رحمۃ اللہ نگر آپ کے سامنے ان کا دربار ہے, اور آج بھی مرجع اخلاق ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو مرید ہے وہ تو بڑا نقچڑا ہو گیا, بڑا غرور میں چلا گیا, تکبر میں چلا گیا, وہ تو کسی کو پہچانتا ہی نہیں. میں نے پیغام بھیجا کہ میں آیا ہوں, تو میں حالانکہ اس کے مرشد کا داماد تھا, لاڈلا تھا, وہ ساری رات آیا ہی نہیں, مجھے آیا ہی نہیں. تو استاد جو مرشد تھا نا, اس کو ناراضگی کا ایلیمنٹ آیا. بعض اوقات اسے ہم کہتے ہیں یہ حکمت تھی رب کی, یا مرشد کی حکمت تھی, یہ ایک بہانہ بن گیا. آپ ان کی روحانی قوتیں سلب کر لیتے ہیں. یہاں پہ کچھ دیکھنے والے لوگ ہیں نا ہمارے, وہ یہ سوال کریں گے یہ سلب کرنا کیا ہے. ایک مرید جب اس راستے پہ چلتا ہے, اس نور سے, روشنی سے اپنے دامن کو بھرتا ہے, وہ اویکن ہوتا ہے, وہ نشے سرور مستی کی دنیا میں چلا جاتا ہے. ہمہ وقت اس کی آنکھوں میں نشہ سرور مستی چھلکتی ہے, لیکن اگر وہ کوئی حماقت کرتا ہے, کوئی بیوقوفی کرتا ہے, تو مرشد اس سے وہ چھین بھی لیتا ہے. مجھے اس طرح واقعہ یاد ہے, مری میں جب میرا قیام تھا, تو ایک دن ایک وہاں پہ مجذوب بندہ شہر میں آیا, تو اس نے صرف لنگوٹی سی پہنی ہوئی تھی, اسے گلے میں جوتوں کا ہار تھا. اچھا. وہ آ کے نا شہر میں بیٹھ گیا. تو جب شہر میں آ کے بیٹھ گیا, لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جوتوں کا ہار پہنے, لوگ کوئی بڑا صاحب فیض ہے. ہمارے معاشرے کا یہ بھی المیہ ہے کہ وہ ذرا کوئی اوٹ پٹانگ یا روٹین سے ہٹ کے بندہ دیکھتے ہیں جہاں یہ پہنچا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں یہاں نا نیچے وہاں لاری اڈے کے پاس ایک درویش بیٹھا ہے, اس نے گلے میں جوتوں کا ہار پہنا ہوا, نہ کھاتا نہ پیتا, جو آتا لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دم کرانے. میں چلا گیا اس کے پاس, میں بندے اس کے دائیں بائیں آ رہے ہیں, دائیں بائیں آ رہے ہیں, میں اس کے پاس میں انتظار کرتا رہا. جب سارے بندے چلے گئے نا شام کو, میں اس کو کھانا شانا چائے شائے پلائی, یہ ویسا. تو وہ اپنی جذب مستی پہ تھا. میں اسے کہا تیرے ساتھ ہوا کیا؟ میں کہا تیرے ساتھ تو یہ جوتوں کا ہار پہن کے سزا, کہتا ہے سزا ہے میری. پہلے بول ہی رہا تھا, میں کہا یار میں بھی اسی رستے کا مسافر ہوں, میں تیرے جوتوں کا جو ہار تم نے پہنا ہوا اور کپڑے تو لنگوٹی سی پہنی ہوئی ہے, نہ تو تمہارے بال بڑے ہوئے ہیں, تمہارے بال لگتا ہے کہ مہینوں سے تم نہائے نہیں, یہ تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ کہتا جب بھی مجھے میں بھی اسی طرح رہ سلوک کا مسافر تھا. منگلا ڈیم کے پاس, کراولا ڈیم کے پاس میرا مرشد تھا. مجھے جب فیض مل گیا, ملنے کے بعد جب مجھے نشہ چڑھا تو میرے اندر دنیا داری آ گئی. میں نے تکبر غرور میں آ کے نا میں نے ایسی حماقتیں, ایسی غلطیاں کرنی شروع کر دی کہ جو نا مرشد دن میرے پاس آیا, اس نے مجھے اس رنگ میں دیکھ لیا جو اس کو برداشت نہیں, اور اس نے میری ساری قوت چھین لی. آج جب چھن گئی تو میں جب لذت سرور مستی سے محروم ہوا, میرے اوپر جب ایسی کیفیت تاریخ کہ ہر چیز چھن گئی ہے, تو میں نے مرشد سے کہا مجھے معاف کر دو. مرشد کہا میں تمہیں معاف نہیں کرنا. کہتا بار بار میں مرشد کے پاس جاتا رہا, بار بار. آخر مرشد نے کہا کہ تمہاری سزا ہے کہ تم کم از کم کتنے سال, اس نے مجھے یاد نہیں, اتنے سال تم نے نا لنگوٹی پہن کے شہر در شہر گھومنا ہے, اور گلے میں جوتوں کا ہار ہوگا تمہارے. جب یہ رسم پوری کرو گے تمہاری روحانی طاقتیں تمہیں پھر ملیں گی. کہتا کیونکہ میں ان روحانی طاقتوں سے
واقف ہوں وہ کیا کن فیکون کا مقام رکھتی ہے. میں وہ پانے کے لیے نا اب سارا دن گھومتا رہتا, کبھی اس شہر کبھی جس دن مرشد کو ترس آئے گا مجھے بلا لے گا, میرا جوتوں کا ہار اتار کے میرے گلے میں نارمل کپڑے پہنائے گا اور مجھے میری پرانی منزل دے دے گا. یہاں کچھ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں کہ یہ روحانی قوت میں پھر ہوتا روحانی وہ نور وہ روشنی جو آپ کے باطن کے عمیق ترین بعید ترین گوشوں میں جب اتر جاتی ہے پھر آپ نشے سرور مستی کے ان جہانوں میں چلے جاتے ہیں جو تصور نہیں کر سکتے. یا جب آپ کی روح پرواز ہوتی ہے, جب مرشد کو وہ سلب کر لیتا ہے وہ سارا کچھ. جب بلے شاہ سے یہ چھن گیا, اب بلے شاہ آگ پہ تڑپنا شروع ہو گیا, جیسے کوئی کباب آگ پہ رکھ لیا گیا ہے. اس نے بڑی منتیں بڑے ترلے دائیں بائیں ادھر ادھر بڑا اس نے کوشش کی لیکن اس کو سمجھ نہ آئے. اس دوران اس جذب و شکر کے عالم میں بعض کا ہجڑوں کا واقعہ آتا ہے کہ ہجڑوں کے درمیان رقص کرتا ہے ڈانس کرتا ہے. بعض کا ہیرا منڈی میں جا کے وہاں طوائفوں کے ساتھ سرنگی سیکھتا ہے. لاجک کیا ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا گانا کوئی ایسی موسیقی کوئی ایسی چیز سیکھوں کہ میں مرشد کو راضی کر لوں. اسی بھاگ دوڑ میں پاگلوں کی طرح بلے شاہ دائیں بائیں دوڑ رہا ہوتا ہے. اچھا سر, یہاں پر وہ بھی ہے نا اکثر میوزک میں یا گانوں میں وہ آتا بھی ہے کہ میں نچنا چیار منانا اس طرح سے بھی ہوتا ہے, تو وہ مطلب ناچتے رہے اور اس طرح سے گھومتے پھرتے رہے, آخر کار پھر ان کے جو مرشد تھے وہ مانے کس طرح؟ بڑا تاریخ کے دامن میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا کہ مرشد بلے شاہ آہو بخا پاگل پن میں جنون میں دنیا بھولا ہوا تھا. ایک سیدزادہ ہو کے کبھی وہ ہجڑوں کے ساتھ پھر رہا ہے, کبھی کسی کا ہارمونیم اٹھا کے بجا رہا ہے, کبھی طبلہ بجا رہا ہے. سارا شہر پریشان تھا کہ اتنا بڑا سیدزادہ یہ کر کے آ رہا ہے. اسی دوران ایک دن سو رہے ہوتے تھے, اچانک وہ کہتے کہ میں مرشد کو بناؤں کیسے. تو کسی نے انہیں بتایا کہ تمہارے جو مرشد ہے نا ان کا مرشد خانہ انڈیا میں گوالیار میں. تو بلے شاہ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اپنے دادا مرشد کے پاس جاتا ہوں. تو وہ پھر یہاں سے لمبا سفر کر کے گوالیار ایک انڈیا میں ایک جگہ ہے, گوالیار میں جاتے ہیں. تو گوالیار میں جا کے نا وہاں غوث محمد گوالیاری کا مزار ہے. غوث محمد گوالیاری جو غوث پاک کی اولاد میں سے اور جو سائیں عنایت قادری کے مرشد ہیں, یعنی کہ بابا بلے شاہ کے دادا مرشد. وہاں جاتے ہیں, ذہن میں آتا ہے کہ میں اپنے دادا مرشد کو مناؤں, یعنی کہ اپنے مرشد کا کوئی ایسا بندہ جس کی مرشد مانتا ہو. دیکھیں نا کہ بندہ ایسا جن مرشد کار نہ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. گوالیار چلے جاتے ہیں, وہ فوت ہو چکے ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتے اس وقت. گوالیار جب جاتے ہیں وہاں پہ ایک واقعہ اپنے دیکھنے والے کو میں سننے والے کو میں بتاؤں کہ جب جو غوث محمد گوالیاری تھے نا ان کے قدموں میں ایک اور قبر ہے تانسین. آپ نے تانسین کا نام سنا ہوگا, جو میوزک کے جو اکبر اعظم کے 9 رتنوں میں سے ایک رتن تھا, جس کی جو کہتے ہیں کہ انڈو پاکستان کا سب سے بڑا میوزیشین یا موسیقار تھا. وہاں پہ ان کے جو غوث محمد گوالیاری ان کے قدموں میں تانسین کی قبر ہے. تانسین کی قبر کے اوپر بیری کا درخت لگا ہوا ہے. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جب یہ تانسین چھوٹا تھا, ہندو بچہ تھا, بھجن گاتا تھا, تو اس کو نا وہ چاہتا تھا میں سیکھوں سارا میوزک چیز. تو ایک دن نا وہ ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا غوث محمد گوالیاری کے, جب اس نے بھجن گایا تو غوث محمد گوالیاری کہتے یار تمہاری آواز تو بہت خوبصورت ہے. تو وہ نا سیکھنے کے لیے جو پیسے جو اس وقت دولت چاہیے تھی وہ اس کے بچے کے پاس نہیں تھی. آپ نے اسے منہ بلا بیٹھا بنا لیا. غوث محمد گوالیاری نے ان کو کہا کہ اب تم سیکھو. جب غوث محمد گوالیاری نے اس نے پیسے دیے اور تانسین نے سیکھ لیا. تانسین سیکھنے کے بعد پھر مسلمان ہو گیا. اچھا, مسلمان ہونے کے بعد وہ اکبر کے 9 رتنوں میں شامل ہوگا, لیکن اپنے مرشد سے اتنا پیار کرتا تھا اس نے وصیت کی کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے میرے مرشد کے قدموں میں آپ نے قبر بنانی ہے. یہاں پہ نیچر کا ایک اور اصول آتا ہے یہاں پہ آپ دیکھنے والوں کے لیے. اچھا سر, وہ اکثر سنا بھی ہے کہ وہ بیری کے پتے جو تانسین کی قبر کے ساتھ ہیں وہ 2.5 پتے کھانے والا ایک واقعہ ہے, بڑا اچھا, اس کے اندر کتنی حقیقت ہے؟ بڑا اچھا آپ نے بات کیا. انڈو پاکستان میں یہ سارے جو گائک موسیقی سے ریلیونٹ لوگ ہیں, ان میں ایک روایت چلی آ رہی کہ جو بندہ جاتا ہے تانسین کی قبر پہ اور اس کے اوپر بیری کا درخت لگا ہے اور 2.5 پتے جب وہاں سے کھا لیتا ہے تو اس کے اندر سریلا پن آ جاتا ہے. اچھا, اگر وہ ساز بجاتا ہے, ساز اچھا بجا گلا تو گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. واقعی بیٹا تمہیں شوق ہے تمہیں گوالیار سے 2.5 پتے منگوا لینے چاہیے. یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے. تو وہاں پہ جب بلے شاہ جاتے ہیں تو بلے شاہ روزانہ نا اپنے دادا مرشد کے قدموں میں لیٹ کے سوئے رہتے ہیں. ایک دن ان کے خواب میں آتے کہتے بلے شاہ تیری ریاضت پوری ہوئی, تیرا مجاہدہ پورا ہوا, صبح اٹھ تانسین دی قبر بیری دا درخت 2 پتے کھا, 2.5 پتے کھا, 2.5 پتے کھا کے جا اپنے مرشد کے سامنے گاوے گا تو تیرے اندر وہ سریلا پن آ جائے گا. اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ باقی لوگ بہت سارے انڈو پاکستان سے آج بھی یہ رسم روایت ہے کہ جو موسیقی سے ریلیونٹ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں وہاں پہ 2.5 پتے کھاتے ہیں. 2.5 پتے کھانے کے بعد ان کی آواز میں وہ سریلا پن آ جاتا ہے. اچھا سر, یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا کہ دیکھنے والے لوگ سن رہے ہوں گے, آپ نے پیچھے بھی کافی ذکر کیا کہ جیسے بابا بلے شاہ کے مرشد آ جاتے تھے, وہ گھڑ سوار آ گیا یا ان کے خواب میں آ گیا, یہاں بھی جس طرح سے یہ آگے دادا مرشد آ کے بولا کہ 2.5 پتے کھا لیں اور واپس چلے جائیں. تو میں دیکھنے والے کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری ٹیلی پیتھی والی
ایپیسوڈ جو بھٹی صاحب کے ساتھ ریکارڈ کی ہوئی ہے اس کے اندر یہ سارا کانسیپٹ موجود ہے کہ کیسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے مرشد ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں اور اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اس کو آسان لفظوں میں یہاں یہ بتاؤں گا کہ جب کوئی سالک تیار ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اس کی اسکرین آن ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی اسکرین پہ مشاہدات، خواب اور یہ ساری چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں. یہ ہمارا پروگرام سے ہم ہٹ جائیں گے، پچھلے پروگرام میں ڈیٹیل بتا چکے ہیں. بلے شاہ اٹھتا ہے، 2.5 پتے کھاتا ہے، اس کو سکون آ جاتا ہے کہ میرا مرشد اب مان جائے گا. 2.5 پتے کھانے کے بعد پھر بلے شاہ نے وہاں سے واپس آتے ہیں. واپس آنے کے بعد اب مرشد ناراض ہوتے ہیں. بلے شاہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ کون سا موقع ہے، وہ کون سا طریقہ مجھے ملے کہ میں آخرکار میرا مرشد مجھے. اب وہ یہ دیکھتے ہیں وہاں پہ کوئی خاص دن آتا ہے جس دن نا سائی عنایت قادری قوالی سنتے ہیں. اب وہ قوالوں کے پاس جاتے ہیں، قوالوں سے کہتے ہیں کہ میرا مرشد ناراض ہے، تو کوئی ایسا طریقہ کہ مجھے جس دن قوالی کا دن ہونا تو میں اپنے کپڑے پہنا کے مجھے مرشد کے سامنے کھڑا کر دینا. میں نے رقص بھی سیکھ لیا، میں نے دھمال بھی سیکھ لی، میں نے 2.5 پتے کرنے کے بعد اپنی آواز کو سریلا بھی کر لیا ہے، میں سریلا بھی کر لیا. ٹھیک ہے. تو وہ پہلے تو انکار کرتے کہتے ہیں کہ بہت بڑے درویش ہیں، ناراض ہو جائیں. کہتے ہیں نہیں، میں آپ کو. بلے شاہ منتیں ترلے کرتے ہیں، ان کہتے ہیں جس دن ابھی ٹائم ہونا، جس دن وہ محفل سے جائیں قوالی کی، تو آپ نے مجھے بتانا ہے. جو ٹائم آتا ہے بلے شاہ ان کے کپڑے پہن کے، پاؤں میں گھگرو پہن کے نا، تو جب وہاں رقص سٹارٹ کرتا ہے تو وہ وہاں بولتا ہے سانو گھائل کر کے پھر خبر نہ لئیاں سر تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں. جب کہتا ہے نا بالکل تو ایک دم وہ کہتا ہے کہ گھائل کر کے. وہ جو سائی عنایت قادری کہتے دھیان سے دیکھتے تو اٹھ کے نا وہ ناچتے ناچتے رقص کرتے کرتے سائی عنایت قادری کے قدموں میں گرتے آ کے، تو وہ اٹھاتے کہتے تو بلا ہے، پلا ہے تو. وہ کہتے ہیں میں پلا نہیں، میں بلا. تو سائی عنایت قادری گلے سے لگاتے ہیں، گلے سے لگانے کے بعد ان کو روحانی تصرفات، ان کا نور، ان کو روشنی واپس کر دیتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ ایک اور بات ہے جب ہم اس کا بلے شاہ کے کریکٹر پہ ہم جاتے ہیں کہ بلے شاہ کی بہنیں جب کہتی نا کہ تو سید ہو کے تم یہ کر رہے ہو کہ تم سید ہو کے ارائیں کے بیعت ہو گئے ہو، تو بلے شاہ کہتے ہیں جو ہمیں سے مجھے سید کہے گا وہ بہشت میں جائے، اور جو مجھے رائیں کہے گا وہ جنت میں جائے. جڑا سانو سید آکھے دو پائے سزائیں، وہ تصور کرتے ہیں. بلے شاہ کے فور بات بلے شاہ تفاخر سے کہتے ہیں. تاریخ انسانی میں یہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک سید زادہ کے عنایت جو رائیں ان کی بیعت ہوتا ہے، بیعت ہونے کے بعد اپنی ذات کے تفاخر سے نکل کے عشق میں فنا ہوتا ہے. فنا ہونے کے بعد وہ رقص گانا سیکھ کے اپنے مرشد کی رضا کے لیے رقص کرتا ہے، تمال ڈالتا ہے، سارا سفر کرتا ہے، پھر ان کو مرشد کو بناتا ہے. یعنی کہ اپنی فنا فی شیخ کا جو تصور ہے نا ہمارے تصور میں روحانیت میں، اس سے بڑا اس سے فنا شیخ نہیں ہو سکتا. بلے شاہ پھر جو ان کی سب سے بڑی خوبی ہے، جب وہ مرشد مان جاتے ہیں، مرشد ماننے کے بعد پھر کہتے ہیں جاؤ بلے شاہ اب تو وہاں پہ چل جائے. بلے شاہ سے پر یہاں پہ ایک شاعری ایسے کرتے ہیں، چل ٹھگ اس ٹھگاں دے ٹھگ نو. وہ یہ کہتے ہیں بہت ساری ان کی جس پیٹ پایا کلندر دا رکھ ہو جا اپنے اندر دا پج پج وڑنا مندر بسیتے کدی اپنے اندر تو وڑے ہی نہ. بہت ساری بلے شاہ سی مارنا نہیں گور کے آپ کوئی اور. پھر جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ جو ٹھگنا دے چور ہیں ٹھگ مولوی سارے خلاف ہو جاتے ہیں. میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا ابھی کہ سر وہ مطلب یہ تو سارا کچھ ہو گیا. 2 چیزیں اس کے اندر ہیں کہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ وہ سید ہونے کے باوجود ہجڑوں کے ساتھ روڈ پر جو سے ناچا کرتے تھے، رقص کیا کرتے تھے ان کے ساتھ، تو اس پہ بھی لوگوں کو بڑے اختلافات ہوئے. نمبر 2 کہ ان کی جو تعلیمات تھیں اس کے اوپر لوگوں کو بڑے تحفظات تھے. اور تیسرا یہ کہ ان کے اوپر فتوے لگے. تو اس کے بارے میں بلے شاہ جو معاشرے میں ذات پات کا نظام تھا اس کے بڑے خلاف تھے، باغی تھے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کیا ذات پات ہے، سب انسان برابر ہے. وہ برابری کا سبق دیتے تھے. انہیں دنوں افغان جو بادشاہ تھا، افغان بادشاہ نے آ کے یہاں پہ جو دلی کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور جہاں پہ حالات خراب ہو گیا تو اس کے بھی بڑے خلاف تھے. ٹھیک ہے. اور جو پٹھان یہاں پہ حکمران تھے قصور کے گرد و نواب، وہ جو غریبوں پہ مسکینوں پہ جو ظلم کرتے اس کے بڑے خلاف تھے. ٹھیک ہے. بلے شاہ بنیادی طور پہ انسانیت نواز تھے. جو ذات پات کی تقسیم ہے، ماڑے غریب بندے پہ پیس دینا، تگڑے کو پروموٹ کرنا، وہ اس کے خلاف تھے. وہ بغاوت کرتے تھے معاشرے کی ان ناکردہ بری رسم و رواج کے جو انسانوں کو پیستی ہیں، جو انسانوں کی تقسیم کرتے ہیں، اے چھوٹا ہے بڑا. وہ کہتے تھے نہیں، انسان سارے برابر ہیں. پھر وہ عبادت کا جو قول و فعل کا تضاد ہے نا، بلے شاہ اس پہ شدید تنقید کرتے تھے. بار بار مکہ میں جاتے ہیں کہ اپنے اندر جو گند بیٹھا اس کو دھوتے ہی نہیں آپ. پھر کہتا آسمانی اڑ دیا پھرنا جڑا تیرے وچ بیٹھا انہوں پھڑدا ہی نہیں. بھی تو عثمان کی طرف اڑنے کی بڑی کوشش کرتا ہے. تیرے اندر جو نفس جو گند پھلا کے بیٹھا ہوا ہے. بلے شاہ جو عبادت کا قول و فعل ہے، جو علماء دین، جو علماء سو ہیں، جو نفرت، تکبر، غرور اور تفرق کی فضلے کا اس کے خلاف تھے. وہ انسانیت کا، برابری کا، محبت کا، اخوت کا، پیار کا سبق دیتے تھے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب اس نے شاعری کر دی کہ ٹھگ اس ٹھگا دے ٹھگ نو، تو مولوی پیچھے پڑ گئے. مولوی پیچھے پڑ گئے، کافر ہے.
اسی بحث و تراخر میں چلتے چلتے یہ بحث بلے شاہ اپنی لائن پہ لگا ہوا تھا. وہ معاشرے کی جو ناکردہ جرم ہے, نسور ہے, یہاں پہ ذات برادری کی جو چیز نہیں چاہیے اس پہ رولا پڑا, تو مجھے مسلسل تنقید کیا جا رہا تھا. وہ بار بار کہتا ہے تسی اٹاں گوڈے پر دھوندے ہو, اپنے من دھوندے ہی نہیں. یعنی کہ بار بار کہتا ہے کہ تسی آپ طہارت پاکی کا جو سبق دیتے ہیں, آپ دعوے کرتے ہیں لیکن آپ کے اندر طہارت پاکی نہیں ہے, آپ کے اندر وہ نیکی اور پرسائی کی روشنی نہیں ہے. آپ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں. جب انہوں نے علماء سو کو تنقید کی, ان پہ اعتراض کیا کہ آپ کہتے کچھ کرتے کچھ, وہ خلاف ہو گئے سارے. اسی دوران بلے شاہ پھر فوت ہو جاتے ہیں. جب فوت ہو جاتے تو جو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کسی اور نے تو ان کو سنبھالا نہیں, جڑے تھے جن کے ساتھ وہ ناچتے تھے انہوں نے ان کو کہا جاتا ہے جنازہ انہوں نے پڑھا تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عالم دین نہیں, کچھ عالم دین آگے بڑھے, انہوں نے کہا نہیں وہ تو رب کا پیغام دیتا, رب کا حکم دیتا, تو انہوں نے پھر جنازہ پڑھایا. لیکن بلے شاہ آج اگر ہم تاریخ کے اوراق دیکھتے ہیں, جو مخالفین تھے جو ان پہ کفر کے فتوے دیتے تھے, ان کا تاریخ میں کسی کا نام ہی نہیں ہے. وہ مخالفین, وہ علماء سو, وہ جو ان کو کفر کافر کہتے تھے, تاریخ کا دامن ان کو اندھے غار میں وہ گم ہو چکے ہیں. لیکن بلے شاہ جو شہر سے باہر جن کا مزار تھا, اب شہر کے وسط میں ہے, اور پوری دنیا سے ہماری جو سکھ برادری ہے, جو پنجابی جاننے والے جب بھی کوئی پاکستان میں آتا ہے, اس کی ترجیح اول یہ ہوتی ہے کہ میں نے بلے شاہ کے مزار پہ جانا. اور پنجابی زبان کو وہ جو امر کر گیا, پنجابی زبان میں الہی رنگ کے جو دے گئے. یہاں میں اور کلیئر کر دوں کہ بلے شاہ جو قادری, جو ان کے مرشد تھے عنایت قادری, وہ قادریہ شتاریہ سلسلے کے وہ تھے. شتاریہ سلسلہ باجزید بستامی اسلام سے بھی چلتا ہے. شتاریہ سلسلے کے لوگ نا ریاضت مجاہدے کے لیے جنگلوں بیابانوں پہاڑوں میں جاتے ہیں اور اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے نا سخت سے سخت کڑی سزا دیتے ہیں. وہی کڑی سزا تھی. انہوں نے کہا میں سید زادہ ضرور ہوں لیکن میں ناچ کروں گا, میں دمال ڈالوں گا, میں گاؤں گا, میں ہجڑوں کے ساتھ زندگی گزاروں گا. اپنی نفس کو نا کہتے تھے کہ تو کہنا ہے تو بڑی چیز ہے, اپنے نفس کو مارنے کے لیے, نفس کو پامال کرنے کے لیے یہ ساری ورتیں کرتے تھے. لیکن مرشد کی عشق میں وہ امر تھے. جب ان کی شاعری پڑھتے ہو کہتے رب کو اگر ماننا ہے تو سچے طریقے سے مانو, رب کو ڈرامے فراڈ جھوٹ سے نہ مانو. رب کو اگر اتارنا ہے تو من میں اندر اتارو. عبادت اتاری اندر, نماز پڑھنی تو خلوص نیت سے پڑھو. نماز میں اگر تم حساب کتاب کرتے ہو, اور دوسری بات ہے کہ جب تم لین دین کرتے ہو تگڑے کو تم امپورٹنٹ دیتے ہو, بڑے کو پوچھتے ہی نہیں ہیں. وہ جو انسانیت کے اندر جو ظلم و روا تھے نا, اس کے خلاف بولتے تھے اور اخوت محبت پیار کے بارے میں بولتے تھے. اسی بات پر ان کی مخالفت ہوئی تھی. لیکن آج مخالفت کوئی کسی کا نام اور نشان تک نہیں ہے. بلے شاہ امر ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جب تک یہاں پہ انسان آباد ہے, بلے شاہ کا نام اسی طرح اخوت میں, محبت میں, پیار میں, عشق میں, رب ذوالجلال کے عشق میں اور مرشد کے عشق میں لوگ مثال کے طور پہ لیتے رہیں گے. اور رواداری محبت کا جو امن کا وہ سبق دے گئے, یہ رہتی دنیا تک ان کا نام قائم رہے گا. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا سر. یہ تو ہم نے ان کی باقی زندگی کو ڈسکس کر لیا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کا کوئی جانشین بھی تھا, مثال کے طور پہ کیا انہوں نے شادی کی تھی, ان کے بچے تھے؟ تاریخ میں ان کا ذکر نہیں آتا, بالکل ذکر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی جانشین, شاعری ان کی جانشین ہے بہت بڑی. اور ان کی سرنگی بھی جاتے تھے. جی بزرگ بچے سرنگی بھی جاتے تھے. ابھی اب جب اگر ان کے مزار پہ جائیں تو سرنگی ان کا وہ کپڑے, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی شرح قرآن پاک بھی انہوں نے لکھی. وہ سارے نوادرات جو وہاں پہ نظارین کے لیے موجود ہیں جب عرس لگتا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ جاتا ہے نا, وہاں پہ سین میں انہوں نے ایک شیشہ لگا کے نا وہ ساری میوزک اور جو چولا شریف سارا رکھا ہوا ہے, اور زائرین جا کے ان کو دیکھتے اور اپنی من کی پیاس بجاتے ہیں. بالکل. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو شاگرد بھی بنے اور انہوں نے اپنا مرشد بھی ڈھونڈ لیا, کیا بابا بلے شاہ کو بھی کسی نے مرشد بنایا؟ اس دور میں بے شمار لوگ تھے اس دور میں, بلکہ آپ حیران ہو جائیں گے تاریخ میں ہمیں بے شمار ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جب مرید جو ہے نا, مرید کی وجہ سے مرشد امر ہوئے. ٹھیک ہے. بلے شاہ اگر نہ ہوتے تو عنایت قادری کو آج شاید کوئی نہ جانتا. بالکل. اگر بلے شاہ نہ ہوتے, تاریخ میں غوث پاک اگر نہ ہوتے ان کو مشہور نہ جانتا. اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہ ہوتے تو عثمان رونی کو کوئی نہ جانتا ہوتا. یعنی کہ کچھ مرید اتنے لازوال ہو جاتے ہیں, ان کی شہرت اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مرشد کی امر کر دیتے ہیں. تو تاریخ میں ان لوگوں کا کچھ وقتی نام آتے لیکن بڑا نام نہیں آتا, جیسے باقی سلاسل میں آتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید قطب الدین مختار کا کی, ان کے مرید آگے بابا فرید گاجی شکر, ان کے مرید نظام الدین اولیاء, ان کے مرید فخر الدین فخر, پھر شمس الدین سیال شاہ سلمان توسوی بنتے ہیں, نور اللہ ماروی بنتے ہیں, شمس الدین سیالوی بنتے ہیں, پیر میر علی شاہ بنتے ہیں. یہ چراغ سے چراغ اس طرح جلتا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن بلے شاہ کے حوالے سے ان کی شاعری امر ہے, ان کی شاعری اولاد, ان کی شاعری کے ذریعے ان کا نام امر ہو گیا ہے. ہمیں تاریخ میں بڑے نام نہیں ملتے جن کا ہم ذکر کر سکیں یہاں پہ. بالکل ٹھیک ہو گیا بٹی صاحب, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت مزہ آیا, بہت انٹرسٹنگ پروگرام تھا, اور آئی ہوپ کہ دیکھنے والوں کے لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی ملا ہوگا, اور آئی ہوپ کہ پسند بھی آیا ہوگا. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.